1899 میں یہ 19 سالہ لڑکا اپنا خواب پورا کرنے کے لیے آبائی شہر سے بھاگ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ مائی کیوریس فرینڈز، انہیں غور سے دیکھیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جنہیں اس دور میں صرف امیر لوگ استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں صرف لڑکیاں ہی ہاتھ پر گھڑی پہنتی تھی اور مرد جیب میں گھڑی رکھتے تھے۔ یہ لڑکا جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے پھر بعد میں ایک ایسی گھڑی بنائی جس نے واچ میکنگ انڈسٹری کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ کہانی ہے دوستو جس میں میں ڈو یو نو کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاؤں گا کہ 12 سال کی عمر میں یتیم ہو جانے والا یہ بچہ جس سے اس کی میراث تک چھین لی گئی تھی، وہ بلینئر کیسے بنا، اور اتنے لائق اور ذہین بچے کو اسکول سے نفرت کیوں ہو گئی تھی، اور وہ کون شخص تھا جو اس کی تمام تر کامیابیوں کا ذمہ دار تھا۔ اس نوعمر لڑکے نے چھوٹی عمر میں ہی کاروباری حکمت عملی کہاں سے سیکھ لی تھی؟ اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا جو اس کے خواب کی تعبیر تھی؟ وہ پہلا شخص کون تھا جس نے اس کے خواب کے سچ ہونے میں اس کی مدد کی تھی؟ جس دور میں مرد گھڑی کو ہاتھ پر باندھنے کو حقیر سمجھتے تھے، اس دور میں اس نے رولیکس کمپنی کی بنیاد کیسے رکھی؟ یہ رولیکس آج دنیا کا سب سے بڑا گھڑیوں کا برانڈ کیوں ہے؟ اس کا آغاز آج سے 100 سال پہلے ہوا تھا، لیکن یہ آج بھی گھڑیوں کی دنیا میں نمبر 1 کیوں ہے؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہانس ولسٹروپ 22 مارچ 1881 کو جرمنی کے ایک شہر کومبک میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی والدہ کا نام اینا اور باپ کا نام جوہان ڈینیل ولسٹرف تھا۔ 3 بچوں میں اس کا دوسرا نمبر تھا۔ یہ ایک مڈل کلاس کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے دادا ان کے لیے لوہے کا سامان بیچنے کا ایک کاروبار چھوڑ کر گئے تھے، جسے اب اس کے والد اور چچا مل کر چلا رہے تھے۔ اس وقت تک ان کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی والدہ بیمار ہو گئی، اور کئی سال تک بیمار رہنے کے بعد وہ پھر 1892 یعنی 1892 میں انتقال کر گئی۔ ابھی یہ اپنی والدہ کے انتقال کے غم سے بھی نہیں نکلا تھا کہ اس کے والد بھی فوت ہو گئے۔ ہینس 12 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ یتیم ہو جانے کے بعد ان کے ماموں انہیں اپنے ساتھ لے گئے، اور پیچھے ان کے چچا نے تمام جائیداد اور کاروبار سب کچھ بیچ دیا۔ ان سب میں ان کا بھی حصہ تھا، لیکن ان کے چچا نے تمام دولت اپنے پاس رکھی اور انہیں صرف اتنا ہی دیا جس سے یہ مشکل سے ہی اپنی تعلیم پوری کر سکتے تھے۔ ان کے ماموں نے ان تینوں بچوں کو جرمنی کے ایک شہر باویریا کے ایک مشہور بورڈنگ سکول میں، جس کا نام ارنسٹنم کوبرگ تھا، اس میں داخل کروا دیا۔ ہنری کو اپنے ماموں کے اس فیصلے سے سخت نفرت تھی، اور اپنے ماموں کے اس عمل کی وجہ سے یہ اب اپنے پورے خاندان سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس بورڈنگ سکول میں اس کے لیے کچھ مسائل تھے۔ ایک تو یہ شہر اس کے لیے نیا تھا، دوسرا یہاں اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا، اور تیسرا اسکول کے بچے مذہب کی وجہ سے اس کو چھیڑتے بھی تھے۔ ان سب مشکلات کے باوجود بھی اس نے اپنی تمام تر توجہ صرف پڑھائی کی طرف مرکوز کر دی۔ شروع میں اسے اپنے ماموں کا یہ فیصلہ، جس کے تحت اس نے انہیں بورڈنگ سکول میں داخل کروایا تھا، اسے یہ فیصلہ بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ مائی کیوریس فرینڈز، اس نے بعد میں ایک انٹرویو میں خود بتایا کہ جب سب لوگ ہمیں بدقسمت سمجھ رہے تھے اور ہم سے دور بھاگ رہے تھے، اس وقت ہمارے ماموں نے ہماری مدد کی اور ہمیں یقین دلایا کہ تم اچھی قسمت کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہو، اور انہوں نے جس طرح سے زندگی کے شروع میں ہی ہم میں خود اعتمادی اور خود انحصاری پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تو میری زیادہ تر کامیابی کی وجہ صرف اور صرف وہ ہے۔ ہینس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور شاید اسی وجہ سے اس کی ذہانت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ریاضی اور لینگویج سٹڈیز یہ ایسے سبجیکٹس تھے جس میں یہ بہت اچھا تھا۔ اس نے اسی بورڈنگ سکول میں انگلش اور فرینچ زبان سیکھی، اور یہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اچھا کیریئر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ زبانیں آنی چاہیے۔ مائی کیوریس فرینڈز، اسی دوران اس کی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ یہ سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا تھا۔ یہ لڑکا اسے ہر وقت اپنے شہر لاشو ڈافون کی کہانیاں سناتا تھا۔ لاشو ڈافون کی ایک منفرد تاریخ ہے، اور پھر گھڑی سازی کی صنعت میں تو یہ پوری دنیا کے اول درجے کے شہروں میں سے ایک تھا۔ ایک یتیم بچہ جس کے پاس اس وقت سوائے خوابوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اس شہر کو دیکھنے کا اس میں تجسس پیدا ہو گیا۔
اس کا دوست اسے جتنی بھی کہانیاں سناتا تھا اس کی کیوریوسٹی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ یہ اس شہر کو دیکھنا چاہتا تھا، یہ ایک دن وہاں جانا چاہتا تھا، اور پھر آخرکار وہ ایک دن آ ہی گیا۔ 19 سال کی عمر میں ہینس جرمنی کے بورڈنگ اسکول کو چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ یہاں اس نے موتی برآمد کروانے والی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اپرینٹس کی ملازمت اختیار کر دی۔ اس کمپنی کا کاروبار کرنے کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ یہ کمپنی پوری دنیا کے مختلف بازاروں سے موتی خریدتی تھی اور پھر ان کی چھانٹی کرتی تھی۔ اس کے بعد ان کی گریڈنگ ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو مختلف کمپنیوں کو یہ بیچ دیتی تھی۔ ہینس نے دیکھا کہ یہ کمپنی خود تو کوئی بھی پروڈکٹ نہیں بنا رہی، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ منافع کما رہی ہے۔ اس نے اس کاروباری حکمت عملی کو سیکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ اب اس کمپنی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے لگا اور چھوٹی عمر میں ہی اس نے اچھے خاصے پیسے کمانا شروع کر دیے تھے۔ یہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر وہ وقت بھی آ گیا جہاں یہ ہمیشہ سے جانا چاہتا تھا۔ اس کے اسی اسکول والے دوست نے اسے خط لکھا۔ اس خط میں اس نے اسے لکھا تھا کہ کنوکوٹل کمپنی کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اچھی انگلش جانتا ہو۔ اس نے اسے پیشکش کی کہ وہ یہاں آ جائے۔ مائی کیوریس فرینڈز، کنوکوٹل گھڑی سازی میں دنیا کی سب سے بہترین کمپنیوں میں سے ایک تھی، اور یہ اس وقت گھڑیوں کی صرف بیرونی ملک فروخت پر سالانہ 1 ملین سوئس فرانسک کما رہی تھی۔ یہ مشہور کمپنی لاشو ڈی فون میں واقع تھی۔ دوستو، جس کمپنی میں یہ اس وقت موجود تھا یہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند تھی۔ وہاں اس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ تھی اور اس پر کام کا بوجھ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن ہینس کا کچھ سیکھنے کا تجسس اور پھر اس شہر میں جانے کی خواہش اتنی زور آور تھی کہ یہ 1900 میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لاشو ڈی فون آ گیا۔ اس کمپنی میں اس نے ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں اس کی وہ انگلش جو اس نے اسکول میں سیکھی تھی اس کے بہت کام آئی۔ اس کمپنی نے اسے انگریزی زبان میں مہارت کی وجہ سے کلرک کی جاب دے دی۔ یہاں اس کی ماہانہ تنخواہ 80 سوئس فرانک تھی، اور یہ صرف کلرک کا کام ہی نہیں کرتا تھا بلکہ یہ روزانہ سینکڑوں گھڑیاں بھی چیک کرتا تھا کہ ان کی تیاری میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اس ذمہ داری کے اسے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اسے بہترین گھڑیوں کی پہچان ہو گئی، جبکہ دوسرا اسے یہ معلوم ہو گیا کہ ہر قسم کی گھڑی کیسے تیار ہوتی ہے۔ دوستو، اس کمپنی میں اس نے چند ماہ ہی کام کیا اور پھر یہ جرمنی واپس آ گیا۔ جرمنی میں اس نے فوج میں ملازمت اختیار کر لی، لیکن 22 سال کی عمر میں اس نے فوج کی نوکری بھی چھوڑ دی اور یہ انگلینڈ آ گیا، اور اس نے انگلینڈ میں ایک اعلیٰ اور برانڈڈ گھڑیوں کی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس کمپنی میں مالکان نے اس کے ہنر کو دیکھتے ہوئے اسے سیلز انچارج بنا دیا تھا۔ یہ آج تک کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی جو کبھی اسے سونپی گئی تھی۔ 2 سال تک اس نے اس کمپنی میں کام کیا اور اس نے ان کی سیلز کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا۔ یہ اس وقت گھڑیوں کے اپنے بزنس کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے گھڑیوں سے متعلق ہر طرح کے علم کو سیکھا۔ دوستو، اسی دوران اس کی ایک لڑکی سے ملاقات ہو گئی جس کا نام فلورنس فرانسس میکروٹی تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور جلد ہی ان دونوں نے شادی بھی کر لی۔ ایک دن ہینس اپنے بڑے بہنوئی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہینس اسے اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہینس نے اسے بتایا کہ وہ اپنا گھڑیوں کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ مائی کیوریس فرینڈز، الفریڈ ایک مالدار اور انتہائی سمجھدار شخص تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہینس کو گھڑیوں کے بارے میں کافی علم ہے اور اگر اس پر انویسٹ کیا جائے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ ہینس کم عمر تھا لیکن الفریڈ کو اس پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ اس پر پیسہ لگانے کو تیار تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ ملایا اور سال 1905 میں انہوں نے ولسٹرف اینڈ ڈیوس کمپنی کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں رولکس بننا تھا۔ اس کے کچھ سالوں کے بعد انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی ایک اور کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی جس کا نام ہرمن ایگلر تھا۔ یہ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنی اس کمپنی کو انگلینڈ شفٹ کر دیا، لیکن ان کا ایک آفس ادھر سوئٹزرلینڈ کے شہر بین میں بھی تھا جو ان کی اس شراکت داری کی نشانی تھی۔ اس کے فوراً بعد اب انہوں نے اپنی تمام تر توجہ ایسی گھڑیاں بنانے پر لگا دی جو کم قیمت بھی ہوں اور اعلیٰ کوالٹی کی بھی ہوں۔ دوستو، ہینس کو گھڑیوں سے بے پناہ محبت تھی، لیکن اس دور کی گھڑیاں ہینس کو زیادہ پسند نہیں تھیں۔ اس دور میں کلائی کی گھڑیاں زیادہ تر عورتیں زیور سمجھ کر پہنتی تھیں، جبکہ مرد گھڑیوں کو کلائی پر باندھنا
اپنی توہین سمجھتے تھے، اس لیے مردوں کے پاس یہ والی گھڑیاں ہوتی تھی، ان کا سائز بھی بڑا تھا، جبکہ دوستو اگر ان عورتوں کی گھڑیوں کی بات کی جائے تو یہ بہت چھوٹی ہوتی تھی اور ان گھڑیوں میں مسائل بھی بہت زیادہ تھے۔ کبھی کبھار اچانک ان کی حرکت بہت تیز ہو جاتی تھی اور کبھی کبھار ان کی حرکت خود بخود آہستہ ہو جاتی تھی۔ شاید یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس دور میں پاکٹ گھڑیاں زیادہ مشہور تھیں، لیکن ان کے بڑے سائز کی وجہ سے ان گھڑیوں کو مردانہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر ہینس کو یہ مردانہ گھڑیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، کیونکہ بعض اوقات جب وہ کام میں مصروف ہوتا تھا اس وقت اسے کام چھوڑ کر گھڑی میں وقت دیکھنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑتا تھا۔ اس وقت تک بس یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایسی گھڑیاں بنانا ناممکن ہے جو ہر طرح سے آرام دہ ہوں، یعنی کہ جو مستقل طور پر صحیح وقت دکھا سکیں اور روزمرہ کے استعمال کی بھی ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ یہ پیشن گوئی ضرور کی تھی کہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکٹ گھڑیاں جلد ہی مکمل طور پر غائب ہو جائیں گی اور کلائی کی گھڑیاں ان کی جگہ لے لیں گی، اور ہینس کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ وہ جلد ہی ایسی گھڑیاں بنا لے گا جو ہر حساب سے پرفیکٹ ہوں گی۔ اس نے اگلے آنے والے کئی سالوں تک یورپ کے کئی ممالک کا سفر کیا، اور اس سفر کے دوران یہ ہر اس شخص سے ملا جو گھڑی سازی میں ماہر تھا۔ اس نے اپنی ضرورت کے تمام سوال ان سے پوچھے اور جتنا علم یہ اکٹھا کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کلائی کے لیے اپنی گھڑیاں بنانا شروع کر دی۔ اس نے ایک کے بعد ایک معیاری گھڑیاں بنانا شروع کر دی۔ اس نے گھڑی سازی سے اور اس سفر کے دوران جو کچھ سیکھا تھا وہ تمام اس نے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کی کمپنی گرو ہونے لگی تھی اور تقریباً 1908 تک ہینس کی گھڑیاں انگلینڈ کے تمام گھڑی سازوں سے بہتر ہو گئی تھی۔ مائی کیوریس فرینڈز، اب اسے اپنی کمپنی کے نام کی فکر بھی لگ گئی تھی۔ یہ اس نام کو مختصر اور دلکش بنانا چاہتا تھا۔ اصل میں یہ اپنے برانڈ نیم کو ڈائل میں فٹ کرنا چاہتا تھا، اور ولسڈرف اینڈ ڈیوس کے ساتھ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کام نے اسے بہت تنگ کیا اور اس پر بہت وقت بھی لگا، لیکن آخرکار اسے ایک نام مل گیا، رولیکس۔ اس نے فوراً ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ نام اس کی گھڑیوں کے لیے بالکل بیسٹ ہے۔ اس کے کچھ دن کے بعد اس نے رولیکس کو ولسڈرف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ کے ٹریڈ مارک کے طور پر رجسٹر کروا لیا، اور اگلے چند ایک سالوں میں رولیکس دنیا کی بہترین گھڑیوں میں شمار ہونے لگی۔ بہت سے امیر لوگوں نے بھی اس کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ ابھی یہ رولیکس کو اور بھی اونچائیوں پر لے کر جانا چاہتا تھا کہ اچانک پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس جنگ نے ہر ایک کاروبار کو متاثر کیا تھا اور بہت سے کاروباروں کا تو نام اور نشان مٹ گیا تھا۔ لیکن دوستو وہ کیا وجہ تھی کہ رولیکس اب بھی بازاروں میں موجود تھی اور اس نے اس جنگ میں اچھا خاصا منافع کمایا؟ دوستو وہ کیا وجہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنی کمپنی کو انگلینڈ سے سوئٹزرلینڈ واپس شفٹ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا؟ یہ ایک جرمن شخص تھا اور جرمنی سے تعلق کی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رولیکس کو دنیا کا نمبر 1 برانڈ بنانے کے لیے اس کی ماسٹر مائنڈ حکمت عملی کیا تھی؟ یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ دوستو ڈو یو نو کی باقی ویڈیوز کی طرح بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا شکریہ۔